بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم تھا جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کی کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو مشکیزہ لے کر خود جناب علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساقی بن کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پلانے آئے۔ آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ برستے تیروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ جائے، اور کل قیامت کے روز جناب عثمان اللہ کو شکایت نہ لگائیں، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عثمان تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی تھا۔ آج اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ کرام جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ آج 40 دن گزر گئے، اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر برچی مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکال کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے، قرآن بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ جناب عثمان زمین پر گر پڑے تو بدبخت لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا ہون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ جزاک اللہ۔